ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنیا فانیۃ والآخرۃ باقیہ فآثروا ما يبقى على ما يفنى۔ حضرات، صدیوں سے، سنچریز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، اس کی بڑائی مسلسل چلی آ رہی ہے اور باقی ہے۔ دن میں 5 بار مائک سے اللہ تعالیٰ اعلان کراتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی اور گریٹنس جن لوگوں نے مانا اور اللہ کی بڑائی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بڑا بنا کر کے دکھایا۔ اس کی مثال صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندوں کی تاریخ، ان کی ہسٹری ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن اللہ کی بڑائی اور کبریائی جن لوگوں نے نہیں مانا، اللہ اکبر کو جنہوں نے نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی سزا دی۔ اور اس فہرست میں آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے اور بیوی سے لے کر کے فرعون، حامان، قارون اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل، ابو لہب سے لے کر کے آج کے زمانے تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیسا ذلیل کرتا ہے ان لوگوں کو۔ اس کی ایک مثال آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شخص جس نے اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے پلاننگ کی تھی، مارچ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج اس کو گمنامی کے گڈھے میں ڈھکیل دیا ہے، کوئی اسے جانتا بھی نہیں۔ اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے اڈوانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے گمنام کیا اور ذلیل کر رہا ہے آج، کہ جس کے لیے اس نے لاکھوں خون بہائے، جس شہرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نہیں دیا، اور آج اسے ذلیل کر رہا ہے۔ یہ سارے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم میں سے بھی وہ لوگ جو اللہ کو بڑا تسلیم کر کے زندگی گزاریں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بڑا بنا کے دکھائے گا۔
اور جو اللہ کی بڑائی کے سامنے جھکیں گے نہیں، چاہے وہ نام کے مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور کرتا رہا ہے، اور آخرت تو ان کے لیے سب سے بری جگہ ہے۔ آج ہمارے اس خطبے کا ٹاپک ہے، کیا ہم تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے اللہ کا دین بیچ سکتے ہیں، کمپرومائز کر سکتے ہیں کیا؟ پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ اگر آپ کو اپنی زندگی کو آسان کرنا ہے تو سب سے آسان طریقہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ اس میں اپنے بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا دنیا کا ایزیسٹ وے آف لائف بتایا ہے کہ جو بھی قرآن کے ذریعے سے زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان کرے گا، اور جو اسے چھوڑ کر کے زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میرے قانون کو چھوڑ کر کے اگر زندگی گزارے گا تو تمہاری زندگی تنگ کر دیں گے، ٹینشن اور ڈپریشن اور اسٹریس فل لائف ہم تمہیں دیں گے دنیا میں، اور قیامت کے دن تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ تم پوچھو گے کہ میرے رب تو نے اندھا کیوں اٹھایا مجھے؟ تو میں کہوں گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح سے ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، تم نے اسے بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسی، آج اسی طرح تم کو بھلا دیا جائے گا۔ اب یہ جو ٹاپک ہم نے آج رکھا ہے پچھلے ہفتے کا جو ٹاپک تھا اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے کہ مشورہ کرنا چاہیے، کنسلٹیشن، اوپینین لینا چاہیے، اپنے گھر والوں کی، اپنے سے بڑوں کی، اپنے سے چھوٹوں کی، اور جو کام کرنے جا رہے ہیں اس فیلڈ کے ماہرین کی۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو ہیلتھ ایشوز ہے، صحت کا پرابلم ہے، تو کس سے مشورہ لیں گے؟ انجینئر سے نہیں لیں گے، ڈاکٹر سے لیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو کاروبار کرنا ہے تو کس سے مشورہ لیں گے؟ انجینئر مشورہ نہیں دے گا، آپ کو کاروبار اور بزنس کے جو ایکسپرٹ ہیں ان سے مشورہ لینا ہے۔ تعلیم لینا ہے یا تعلیم دلانا ہے بچوں کو تو اس کے بارے میں کس سے مشورہ لیں گے؟ جو ایجوکیشنسٹ ہیں، ایجوکیشن کے تعلیم کے ایکسپرٹ ہیں، ان سے ہمیں مشورہ لینا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کس سے مشورہ لینا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول سے مشورہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنی لائف کیسے گزاریں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت کریٹیکل ہے، ہم میں سے تقریباً ہر آدمی سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ باتیں بار بار سامنے آتی ہیں لیکن شاید اس طریقے سے سامنے نہیں آتی کہ جسے ہم صحیح طور سے سمجھ سکیں، اور اس کی جو انٹینسٹی ہے، جو اس کی حساسیت ہے، جو سنگینی ہے، اسے ہم سمجھ سکیں۔ پہلا جو سوال ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا اور جو آنے والی دنیا ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اس دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے متاع قلیل، تھوڑے دن یہاں پہ رہنا ہے، اس دنیا کو یوز کر کے یہاں سے چلے جانا ہے، لے کے نہیں جانا ہے کچھ بھی۔ آخرت کے بارے میں کیا بولتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت اس سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اب یہ دو ورڈ میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں دنیا بھی اچھی بنانی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا بھی ہمیں اچھا دیجئے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی اچھا دیجئے، لیکن
اصل سوال وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا اور آخرت دونوں کا کلیش ہو جائے، ٹکرا ہو جائے، تو ہمیں کس کو چوز کرنا، پریفرنس کس کو دینا، کس کو لینا، کسے چھوڑ دینا، یہ اصل سوال ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 37 سے 40 تک کی آیت ہے۔ جو حد سے آگے نکل گیا، جس نے لمٹ کراس کر دیا، کون سی لمٹ؟ جو ہم نے تمہاری لائف کے لیے کھینچ رکھی ہے، باؤنڈری جو ہم نے تمہارے لیے طے کر رکھی ہے۔ وآثر الحیات الدنیا، اور وہ لمٹ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو پریفرنس دیا۔ کیا مطلب ہوا کہ دنیا کے نفع کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کا نقصان کر لیا، آخرت کا نفع چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یاد رکھو تمہارے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، مرنے کے بعد تمہیں وہاں ڈالا جائے گا۔ یہ مائنڈ میں کلیئر رکھو۔ دوسرا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ مجھے کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو ڈیزائر سے، دنیا کی خواہشات سے روک لیا، تو اس کا انعام اور ریوارڈ کیا ملے گا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے اونچی اونچی جنت کے محل اور وہاں کے گارڈن تیار ہیں۔ اب ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا سوال یہ ہے ہمارے بچے جمعہ میں کہاں ہیں؟ ہمارے پوترے اور پوتریاں کہاں ہیں؟ کیا انہیں جمعہ کی نماز ملتی ہے؟ ہمارے ساتھ وہ آتے ہیں جمعہ پڑھنے؟ اور وہ کون سی لائف جی رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، بہت 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 کریٹیکل سوال ہے، جس کا جواب آج ہم دیکھیں گے۔ اس کا سولوشن کیا ہے؟ پہلی چیز، پہلا جو پرابلم ہے، پہلی چیز جو ہم مسلمان بحیثیت مسلمان، کیا ایجوکیشن کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے شرک سے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے کیا؟ کفر سے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے بارے میں کیا فرمایا؟ سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر، اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی برا کام ہم کر رہے ہیں اس کا بھی اتنا ہی گناہ ہے، اور اگر میں اسی برا کام کا ذریعہ بن رہا ہوں، میری وجہ سے وہ برا کام میرے بچے کر رہے ہیں، تو اتنا ہی میں جرم جو ہے میرا بھی ہے، دونوں برابر ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر میں کسی کو گولی مارتا ہوں اور انہیں مجھے گن اٹھا کے دے رہے ہیں، تو جرم میں دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ برابر کے شریک ہیں، دونوں برابر کے کرمنل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہاری زندگی کے سارے اعمال زیرو ہو جائیں گے، ختم۔ ہمارے بچے جن اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، یہ بہت اہم، بہت ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ، جن اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان میں جو پریئرز پڑھائے جاتے ہیں، کیا آپ نے کبھی چیک کیا انہیں؟ میں نے یہاں کے ایک ٹاپ اسکول کا، اور ایک اور یہاں پر اسکول ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، آپ جا کے اپنے بچوں سے پوچھئے، ان کے پریئرز چیک کیے۔ ایک اسکول کا ہے پریئر، میں
پڑھ کے بتاتا ہوں تھوڑا سا آپ کو، اور اس کی میننگ جا کے چیک کیجیے. تائی شاردے لو کماتے. تائی مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا کنڑا میں ماتا، اور ماتا کا جو کانسیپٹ ہے ہندوازم میں وہ کیا ہے؟ گاڈیس، دیوی، خدا کی بیوی. تو وہ آپ کے بچوں کو ہر دن سرسوتی دیوی جو نالج کی اور علم کی دیوی ہے ہندوازم میں، ان کے سامنے ایسے ہاتھ بندھوا کر کے آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ اے علم کی دیوی مجھے نالج دے، مجھے اندھیروں سے نکال کر کے روشنی میں لائے. میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا یہ شرک ہے کہ نہیں؟ یہ شرک ہے کہ نہیں؟ دعا اور سپلیکیشن اور پرارتھنا کس سے ہے اسلام میں؟ صرف اور صرف خدا سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف اور صرف ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے دعا کرتے ہیں. یا ہمارے بچے اسکول میں جا کر کے روز کس سے دعا کر رہے ہیں؟ سرسوتی سے، جو گاڈیس ہے، جو دیوی ہے، اور شرک کر کے آ رہے ہیں. اور کب سے کب تک؟ 3-4 سال سے شروع ہوتا ہے اور 16 سال تک SLC تک روزانہ کر رہے ہیں. کیا ان کے اعمال باقی ہیں یا ختم ہو گئے، ضائع ہو گئے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے. ایک اور یہاں پرس کالونی میں ایک اسکول ہے، وہاں کا پریئر میں نے پوچھا بچوں سے، تو کہا کہ وہاں گرو برہما گرو وشنو. ہمارا گرو کون ہے؟ برہما؟ وشنو؟ نہیں، ہمارا گرو، ہمارا ٹیچر، ہمارا معلم تو اللہ ہے. وہ کہتا ہے وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. اور وہاں پہ تقریباً 90% بچے مسلمان پڑھتے ہیں. تو شرک سے ایجوکیشن کے لیے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، نمبر 1. نمبر 2، کفر سے کیا جا سکتا ہے کیا ایجوکیشن کے لیے؟ نہیں. اب نماز چھوڑنا کیا ہے؟ کفر ہے. مسلم کی حدیث ہے 82 نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. نماز چھوڑ دیا کفر، کافر ہو گئے. صحیح ترمذی کی 2622 نمبر حدیث ہے. صحابہ کرام کے ایک شاگرد حضرت شقیق ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاۃ. کہ صحابہ نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے. یعنی صحابہ کے نظر میں بھی نماز نہ چھوڑنے والا کافر تھا. اب ہمارے بچے کیا جمعہ میں بھی آ رہے ہیں؟ جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں سے نہیں آ رہے ہیں. تو ہم نے کیا کیا ایجوکیشن کے لیے؟ اچھا، میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، اس سے انشاءاللہ بات اور کلیئر ہو جائے گی. کیا قرآن پڑھنے کی وجہ سے بھی نماز چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ میں گھر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز قضا ہو گئی، کیا یہ جائز ہے؟ میں صدقہ دے رہا ہوں، نماز نکل گئی، کیا یہ جائز ہے؟ میں جہاد کر رہا ہوں، نماز کا ٹائم نکل گیا، کیا جائز ہے؟ تو ایجوکیشن کے لیے پرماننٹلی نماز چھوڑنا، اور 10 سال کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ابو داؤد کی 495 نمبر حدیث ہے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا. بچے اگر 10 سال کے بعد نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارنا ہے. کہاں ماریں گے ہم؟ کیسے ماریں گے؟ تو جمعہ میں بھی نہیں ہمارے ساتھ میں. تو ایجوکیشن کے لیے کفر سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا اسلام میں. نمبر 3، پردہ. اللہ کا حکم کیا ہے؟ لڑکی اگر ہے تو اسے پورا سر، پورے ہاتھ اور پیر تک ڈھکا ہونا چاہیے. کیا ہماری بچیاں جہاں اسکولوں میں پڑھنے جاتی ہیں ایسے جاتی ہیں کیا؟ اگر نہیں جاتی ہیں تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ اور اگر گناہ ہے تو کیا ایجوکیشن کے لیے یہ جائز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اگر ہماری بچی نماز پڑھنے کے لیے بھی آتی ہے تب بھی کیا ایسے بے پردہ آنے کی اجازت ہے اسلام میں؟
نہیں ہے. جب نماز پڑھنے کے لیے وہ بے پردہ نہیں آ سکتی ہے تو اسکولوں میں کیسے جا سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بخاری کی 1126 نمبر حدیث ہے. فرمایا یا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت سی دنیا میں کپڑا پہننے والی آخرت میں ننگی ہوگی. اس کے ایکسپلین کرتے ہوئے حدیث کے ایکسپرٹ لکھتے ہیں کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اسلام کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق جو لباس نہیں پہنتی ہیں، وہ اگرچہ دنیا میں وہ کچھ کپڑوں کے ساتھ ہیں لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ننگا رکھے گا، دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ ہمارے حساب سے دنیا میں نہیں پہنتی تھی تو آج ہم نے ان کو ننگا کر دیا. ہمارے بچیاں اسکرٹ میں نہیں جاتی ہیں اسکولوں میں؟ اسکرٹ میں جاتے ہیں کہ نہیں؟ اور جاتی ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا ایجوکیشن کے لیے یہ اس سے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے؟ قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اب چوتھی چیز اس سے بھی آگے کی ہے، وہ کیا ہے؟ ڈانس اور گانے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اسلام اس کو الاؤ کرتا ہے؟ اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا. آپ پوچھیے اپنے بچوں سے جہاں پڑھنے جاتے ہیں، اور میں نہیں کہتا ہوں خالی نان مسلم اسکولوں میں، کچھ مسلم اسکولس ہیں وہاں بھی پردے نہیں ہوتے، وہاں بھی ڈانس کرائے جاتے ہیں. ہر وہ اسکول جو اسلامک اصولوں کے حساب سے نہیں چلتا ہے وہاں پر ایجوکیشن دینا جائز نہیں. اب کیا ہوتا ہے، آپ بولتے ہیں میرے بچے تو نہیں کرتے نا. آپ کے بچے دیکھتے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں نا، آپ کے بچے سن رہے ہیں نا. اور کب سے کب آپ کو معلوم ہے، ایک ریسرچ کے مطابق انسان جو کچھ سیکھتا ہے اس میں 75 سے 90% آف نالج ہی ارنز تھرو ہز آئیز، اپنے آنکھوں کے ذریعے وہ حاصل کرتا ہے. تو ہمارے بچے کر نہیں رہے ہیں لیکن دیکھتے رہے جوان لڑکیوں کو ڈانس کرتے ہوئے اپنے سامنے گاتے ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ یہ 4 بڑے بڑے گناہ ہیں جو ایجوکیشن کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے ہمارے بچوں سے ہم کرا رہے ہیں. اور یہ 3-4 سال سے لے کے 16 سال تک جتنے بھی نماز بچے چھوڑ رہے ہیں، جتنے بھی شرک اور کفر کے پریئرز پڑھ رہے ہیں، ان سب کا شیئر ہمارے نامہ اعمال میں ہے اور قیامت کے دن ان کا حساب ہم سے ہوگا. اب اس کا سولوشن کیا ہے، حل کیا ہے؟ ایک ہے شارٹ ٹرم حل، دوسرا لانگ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم کیا ہے؟ ہم جا کر کے مینجمنٹ سے بات کریں. یاد رکھیے، اگر آپ جھکنا نہیں چاہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جھکا سکتی ہے کیا؟ آپ بکنا نہیں چاہیں تو میں بکنا نہیں چاہوں تو مجھے کوئی خرید سکتا ہے کیا؟ نہیں خرید سکتا. مینجمنٹ سے جا کے بات کریں گے. یہاں پر بہت سارے الحمدللہ انفلوئنشل لوگ ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا. میں چاہتا ہوں ایسے لوگوں کا ایک گروپ بنے اور وہ جا کر کے بات کریں کہ ہمارے بچے آپ کے ہاں اس وقت آئیں گے جب یہ شرک کے پریئر نہیں پڑھیں گے. ان کو سمجھایا جائے. سمجھتے ہیں لوگ، سمجھانے والا ہوگا. ہم پہلے ہی سے رکوع میں ہیں تو سامنے والا ہم سے سجدہ بھی کرائے گا. لیکن اگر ہم جا کے بات کریں گے، ان کو بتائیں گے، کنونس کریں گے تو انشاءاللہ وہ کنونسڈ ہوں گے. نمبر 1 کنڈیشن کیا رکھی جائے گی؟ ہمارے بچے آپ کے یہاں آئیں گے اس کنڈیشن پر کہ یہ کفریہ شرکیہ پریئرس نہیں پڑھیں گے. نمبر 2 پردے کے ساتھ آئیں گے. نمبر 3 نمازوں کی جگہ اور وقت دینا ہوگا. نمبر 4 ہمارے بچے نہ ڈانس کریں گے نہ ڈانس پارٹی میں شریک ہوں گے. اب آپ سوچیں گے کہ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے کبھی کیا نہیں. کتنے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے جو بول سکتے ہیں کہ ہم نے بولا ہے کہ اگر تم پرمیشن نہیں دو گے تو ہم اپنے بچوں کو ہٹا کے لے جائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں؟ پوچھئے جا کر کے. اسی شہر میں ایک مثال ہے، میں آپ کو مثال کے ساتھ بتاتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں خالی ہوا میں بات کر رہا ہوں. ایک لڑکی تھی نور العین نام کی، یہاں کنگل کی، ماروتی ودیا کیندرا اسکول ہے. 8th میں وہاں اس نے ایڈمیشن لیا. انٹرنس ایگزام دیا، اس میں اس نے اچھے مارکس حاصل کیے.
اس نے کہا کہ میں یہاں پہ پڑھوں گی 2 کنڈیشنز کے ساتھ. کہا کہ تم کون ہو کنڈیشن لینے والی؟ آج تک تو کوئی کنڈیشن پوچھنے نہیں آیا، وہ سب ہمارے کنڈیشنز پہ آتے ہیں. تو کہا کہ ہاں میرے کنڈیشنز ہیں، آپ کو ایکسیپٹ ہے تو میں رہوں گی، نہیں تو چلی جاؤں گی. تو کہا کہ کیا ہے؟ نمبر 1 اسکارف کے ساتھ میں آؤں گی. تو کہا کہ تو کوئی بھی نہیں آتا، کسی نے نہیں کہا. کہا کہ میں ایسا ہی آؤں گی. نمبر 2 نماز کے لیے مجھے وقت چاہیے، مجھے جگہ چاہیے. تو مینجمنٹ حیران ہو گیا، پہلی بار یہ ڈیمانڈ آئی تھی. تو کہا ٹھیک ہے 2 دن کا مشورہ دو. 2 دن کے بعد اسے پرمیشن دیا گیا. لیکن جب یہ پرمیشن ملا تو سارے ٹیچرز اور سارے اسٹوڈنٹس جو ہے اس بچی سے نفرت، یعنی انہیں الگ ہے کیا کوئی کہ ڈیفرنٹ ہے ہم سے؟ نہ ٹیچرز بات کر رہے ہیں نہ اسٹوڈنٹس. باپ سے آ کے بتایا تو باپ نے کہا کہ اچھا موقع ہے نا، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، اچھا پڑھو، پروف کر کے دکھاؤ. مڈ ٹرم ایگزام ہوا، پورے اسکول میں ٹاپ کیا اس نے. اب سارے کے سارے اس کے فرینڈ. اللہ تعالیٰ ایسے مدد کرتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں، جو آدمی ڈٹرمنیشن کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے خدا کے لیے جینا ہے، چاہے کتنا بھی نقصان ہو جائے، دین نہیں بیچوں گا، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. نتیجہ کیا ہوا؟ SLC میں اس کے گواہ یہی موجود ہیں، آپ کے مسجد میں ہے. SLC میں اس نے پورے ساؤتھ انڈیا کو ٹاپ کیا. پھر آفر آیا گورنمنٹ کی طرف سے سنگاپور میں فری ایجوکیشن. وہاں اس نے ڈریس چیک کیا، وہی اسکرٹ. کہا کہ نہیں، وہاں بھی نہیں جاؤں گی. تو یہاں راجستھان میں وہاں گئی، وہاں بھی سیم کیس تھے، ہاف سلیو ڈریس پہننا تھا. اس نے کہا کہ نہیں، میرے کنڈیشن ہے، اس پہ آپ آئیں گے تو میں ایڈمیشن لوں گی. ایلن جو یہاں کا ٹاپ یہ نیٹ کا جو تیاری کراتے ہیں، بنسل اور ایلن، وہاں پہ اس کو ایڈمیشن ملا اور فری کوٹے میں اسے بنگلور میڈیکل کالج میں اسے سیٹ ملی. آج وہاں سے ڈاکٹری کر رہی ہے، فائنل بھی ہونے والا ہے اس کا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے ان لوگوں کی جو اپنے دین اور ایمان کے ساتھ جینے کا حوصلہ رکھتے ہیں. تو کیا ہمارے لیے کوئی بھی آج کے اس خطبے کا کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ ایجوکیشن کے لیے ہم اپنے دین کو، ایمان کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. نہ ان کے شرکیہ پریئر پڑھا سکتے ہیں اپنے بچوں سے، نہ نماز اور جمعہ چھڑوا سکتے ہیں، اور نہ اسکرٹس میں بھیج سکتے ہیں، اور نہ ڈانس اور گانے گوا سکتے ہیں، نہ دکھا سکتے ہیں. جہاں بھی ایسا ہو رہا ہے وہاں ہم سب کو چاہیے کہ مل کر کے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بیٹھے لوگ جن کے بھی بچے جہاں پڑھتے ہیں، اور یہاں سے ایک ڈیلیگیشن جا کر کے ان سے بات کریں کہ ایسا کریں گے. اور آپ جھکتے ہیں، لوگ جھکتے ہیں، میں معلوم کیوں؟ اسکول کالج کیا ہے؟ دکان ہے. اگر 20-50 لوگ وہاں سے بولے ہم نکل جائیں گے، ہل جائیں گے، لوگ جھکنے پہ مجبور ہوں گے. لیکن پہلے ہم طے کریں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، توحید کے ساتھ جینے اور مرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے. ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان اور ان کے دین کی فکر کے ساتھ ہمیں جینے کا حوصلہ عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.